الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ محترم ذمہ داران جماعت، ارکان و کارکنان، میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہوں اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ایک نیا عنوان ہے جو ہمیں کیا دیا گیا ہے، مزاج کا تزکیہ، تحریک اسلامی کی اہم ضرورت۔ کوشش کروں گا کہ اس عنوان پر بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے میں گفتگو کروں۔ بس گزارش ہے کہ چونکہ دینی مجلسوں میں فرشتے ہوتے ہیں، نیند بھی بہت جلد آ جاتی ہے، کسی کو سونے نہ دیں، بیدار رکھیں تاکہ بات یکسوئی کے ساتھ کہی جا سکے۔ پہلے میں کچھ بالواسطہ گفتگو اس موضوع سے متعلق کروں گا، پھر اس عنوان کی وضاحت کروں گا۔ 1979 میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے تعزیتی خطوط آتے ہیں، اس میں سے ایک خط مولانا قاری طیب علیہ الرحمہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے بھی ایک خط لکھا تعزیت میں، جہاں بہت ساری باتیں مولانا کے متعلق انہوں نے لکھی۔ ایک بات انہوں نے یہ لکھی، اسلامی اجتماعیت پر جو باتیں مولانا مودودی نے لکھی ہیں، آج تک کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا۔ اسلامی اجتماعیت کیسے ہوتی ہے، ایک اجتماعیت میں کیسے کام کیا جاتا ہے، کام کرنے والوں کی کیا خصوصیات ہوتے ہیں، کن چیزوں کو اپنانا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کیا چیزیں اجتماعیت کو نقصان پہنچاتی ہیں، کیا چیزیں اپنانے سے ایک بہتر اور کیا ہے مثبت اجتماعیت اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتی ہے، یہ تمام چیزیں مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی تحریروں میں کیا ہے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے دنیا بھر کی تحریکات میں، دنیا میں جو بھی تحریکات اٹھتی ہیں، خاص کر اسلامی مقصد کو لے کر، اسلامی کاز کو لے کر، اسلام کے لیے، وہ ضرور مولانا مودودی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے کہ اجتماعیت کے لیے جو اصول اور قواعد ہیں، اگر اسے پیش نظر نہ رکھا جائے، اسے مد نظر نہ رکھا جائے، اور ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ بے شمار تحریکیں بنتی رہیں، اجڑتی رہیں۔ بڑے بڑے ایسے علماء جو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ایسے افراد ہونے کے باوجود جماعتیں ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کرسی کے کہیں مسئلے کھڑے ہوئے تو کہیں جائیداد کے مسئلے کھڑے ہوئے۔ وجہ یہ ہی تھی کہ اسلامی خطوط پر اس اجتماعیت کی کیا ہے تیاری، اس اجتماعیت کی تربیت نہیں کی گئی تھی۔ حضرات گرامی، دوسری بات جو اس سلسلے میں مجھے آپ سے کرنی ہے، مزاج کی تربیت سے متعلق، اس پر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا کہ مزاج کی جب تربیت ہوتی ہے، جب مزاج کو کیا ہے ڈھالا جاتا ہے، تو یہ ایک وہ امیر جماعت اسلامی ہند جس نے 25 سال تک جماعت کی عمارت کی ہو، وہ اپنے گاؤں چاند پٹی جاتا ہے اور ایک کارکن کی حیثیت سے 8 سال تک کیا ہے معمولی زندگی گزارتا ہے، اور صرف مزاجوں کی تربیت کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنا، مزاجوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے میں 2-4 کیا ہے بالواسطہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ ایک آدمی کو آپ کیا ہے جو کافر تھا زیر کر لیا، اسے مارا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ فوری اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو بدلہ میں لے رہا تھا اللہ کے لیے لے رہا تھا، اگر میں بدلہ لوں گا تو وہ میرے نفس کے لیے ہوگا اور یہ نفس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مزاجوں کی تربیت ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ عزیز حضرات گرامی، میں اور آپ
تحریک اسلامی کا ہماری دوسری یا تیسری نسل سے تعلق ہے. ہم تیسری یا چوتھی پیڑھی ہیں جو تحریک اسلامی سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر کا تعلق شعوری سے زیادہ روایتی انداز کا ہے. وجہ یہ ہے کہ سندور میں ایک جماعتی ماحول ہے، چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. میرے والد جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، اس لیے میں بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہو گیا. مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے پہلے دن سے دو باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دی. خود مسلمان ہونے کے لیے انہوں نے خطبات لکھ کر مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونا تمہارے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک لا الہ الا اللہ شعوری طور پر تم نہ اپنا لو. اسی طرح جماعت اسلامی کا فرد بننے کے لیے، تحریک اسلامی کا فرد بننے کے لیے ہوا کے دوش پر سوار ہو جانا، ادھر چلو جدھر ہوا کا رخ ہے، اس میں کیا ہے ہم زیادہ دیر نہ چل سکتے ہیں، نہ اجتماعیت کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جب تک شعوری طور پر ہم تحریک کو نہ سمجھے، اجتماعیت کو نہ سمجھے، اپنے مقصد سے نہ آگاہ ہوں، اس کے تقاضوں سے نہ واقف ہوں، تب تک ہم یہ تحریک کو بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اگر فائدہ نہ پہنچائیں گے تو خود بخود کیا نقصان ہوگا، وہ اور زیادہ کیا ہے نقصان دہ ہوگا. میرا عنوان ہے مزاج کا تزکیہ، تحریک اسلامی کی ضرورت. تزکیے پر ہمارے پاس بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہی ہے. تزکیے پر آپ کیا ہے کتابیں کھنگا لیے، آپ کو مختلف ڈائمنشن سے تزکیے پر گفتگو کی جائے گی. صوفیوں کے ہاں ایک الگ کیا ہے تزکیے کا تصور ملے گا، مشائخ کے ہاں ایک الگ تصور ملے گا، اور مختلف دھڑے ہیں جہاں تزکیے کا ایک اپنا الگ تصور، الگ کام کرتے ہیں. مگر میرا اور آپ کا تعلق تحریک اسلامی سے ہے، اور تحریک اسلامی اقامت دین کی کیا ہے داعی ہے، اور اس کے لیے جو ہتھیار چاہیے تزکیے کی شکل میں وہ اور ہیں جو خانقاہی نظام سے متعلق ہے. اگر میں خانقاہی نظام جاؤں اور وہاں کے تزکیے کو اختیار کروں اور آ کر میں یہاں فٹ ہونے کی کوشش کروں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مزاج، وہ کوشش، وہ جدوجہد، وہ رخ اور ہے اور تحریک اسلامی کا رخ اور ہے. اچھا، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات جو بنیادی مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے یہ کہ میں اور آپ اقامت دین کے داعی ہیں، اقامت دین کے لیے جمع ہوئے ہیں، اقامت دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے بہت بڑے تزکیے کی ضرورت ہے. یہ مقصد کو نظر انداز کر کے، اس مقصد کو فراموش کر کے ہم تزکیے کا عمل کیا ہے زیادہ دیر کیا ہے نہیں کر سکتے اور اس راستے میں نہیں جا سکتے. جتنا دور کا سفر ہوگا، جتنا کٹھن سفر ہوگا، جتنی مشکل راہ ہوگی، اس قسم کے کیا ہے وسائل میں اور آپ اختیار کریں گے. مانوی جانا ہو تو آپ کی تیاری اور ہوگی، حیدرآباد آپ کو پہنچنا ہو تو کچھ اور کیا ہے بندوبست کریں گے، دلی جانا ہو تو کچھ اور آپ طریقہ کار اختیار کریں گے. جب منزل جتنی دور، جتنی بڑی اور جتنی اونچی ہوگی، آپ کی تیاری اسی قسم کی ہوگی. تزکیے کا عمل بھی جب اقامت دین سے جڑ جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ کیا چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. تزکیے کا تعارف، تزکیے کا ذکر فرمایا تو تزکیہ کہتے کسے ہیں؟ تزکیہ کہا کسے جاتا ہے؟ ذرا سن لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. کھیتی باڑی والے ہیں یا مکان ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ دو کام مسلسل ہمارے پاس چلتے ہیں. کھیتی باڑی میں کچھ اگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جھاڑ و جھنکار کو نکالا جاتا ہے. کنکر ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں اور ناہموار چیزیں ہیں، ان تمام کو جھاڑو دی جاتی ہے. پھر لا کر اس میں کیا اچھی چیزوں کو بویا جاتا ہے، اگایا جاتا ہے، ان کی نگرانی کی جاتی ہے، ان کی نگہداشت کی جاتی ہے. بالکل یہی عمل تزکیے کا ہے کہ آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھے. تزکیے کا جب آغاز ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کانٹے اگے ہوئے ہیں، میرے پاس کون سی غیر ضروری چیزیں ہیں، غلط اعمال کیا ہیں، دماغ میں کیا سمویا ہوا ہے، دل کس کی کیا ہے آماج کا بنا ہوا ہے. جب ان کا تزکیہ، جب ان چیزوں کو ہم کھنگالتے ہیں، نکالتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں اور اچھی چیزوں کو اس میں پیوست کرتے ہیں، تب چل کر تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ انسان کے دماغ کا ہوتا ہے. پہلے تو ہمیں اپنے خیالات کا جائزہ لینا ہے، اپنے فکر کا جائزہ لینا ہے. میری سوچ کیا ہے، میرے دماغ میں کیا پنپتا ہے صاحب، میں کس رخ پر سوچتا ہوں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں.
کیا میرا دماغ اس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ میری سوچوں پر وہ چیز چھائی ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو دماغ کو درست کرنا، صحیح خیالات کو پروان چڑھانا۔ دماغ تو مطمئن ہو گیا، دل ادھر نہیں آتا۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ دماغ تو سمجھتا ہے، دماغ کیا ہے جانتا ہے، مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ مسئلہ دل کا ہے۔ دل کو کھنگالیے، دل میں جھانکیے، یہ تو اللہ کے بسنے کی جگہ ہے۔ وہاں کیا بسا ہوا ہے، کون سی خواہشات ہیں، کون سے جذبے ہیں، کس رخ پر جا رہا ہے۔ جب وہ مرحلے سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو تیسرا اپنے نفس کا، اپنے مزاج کا، اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور چوتھا مرحلہ آتا ہے عمل کا۔ حضرات گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں نشین کرا دوں، تزکیے کا جب میں اور آپ ذکر کرتے ہیں تو کیوں تزکیہ کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں کہا گیا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا۔ کامیابی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اللہ کے روبرو، اللہ سے روبرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے، ملاقات کی تمنا ہے، تو آپ کو تزکیہ کرنا ہی پڑے گا۔ بغیر تزکیے کے آپ نہیں جا سکتے۔ تزکیے کو پس پوچھ ڈال کر کسی کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، کسی کے سہارے چلے جائیں گے، خواہشات اور امیدوں کے سہارے جنت نہیں ملتی۔ تزکیے کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور کہا کہ اس کی بنیادی اینٹ ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ کرے۔ مگر میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ آگے کا مرحلہ ہے۔ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو تزکیے کا کام کرتے ہیں۔ میرا کام صرف اپنا تزکیہ نہیں، ہم انسانوں کی تزکیے کے لیے اٹھے ہیں، انسانی اور سماج کی بہتری کے لیے اٹھے ہیں، انسانوں کو بہتر بنانے کے لیے اٹھے ہیں، تو اس کے لیے مزاج کا تزکیہ ضروری ہے۔ بغیر مزاج کے تزکیے کے، بغیر مزاج کو ڈھالے کے، بغیر مزاج کو درست کیے کے ہم کوئی بڑا کام کیا ہے نہ خود کر سکتے ہیں، نہ کسی اجتماعیت کو کیا ہے کرنے دے سکتے ہیں۔ مزاج کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے الفاظ ہمارے درمیان بولے جاتے ہیں، اور بھائی انہوں نے بہت گرم مزاج کے، انہوں بہت ٹھنڈے مزاج کے بعد کبھی دیکھو کتنا اچھا ملتے، یہ ان کو ملنے ڈر ہوتا با ناک کچھ غصہ کرتا۔ یہ مختلف مزاجیں ہیں جو انسانوں کے ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے مقدمہ ابن خلدون میں اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ مزاج کیسے تشکیل پاتے ہیں، موسم کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ایک الگ گفتگو ہے، بہرحال وہ کبھی موقع ملے تو دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ مختلف مزاجوں کے لوگ ہمارے درمیان آتے ہیں، ان کے ذریعے اجتماعیت بنتی ہے۔ ہر فرد جس طرح شکلیں اللہ نے الگ الگ بنائی، کسی کو دبلا بنایا، کسی کو موٹا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، تو مزاجوں میں بھی یہ کیا ہے تبدیلی اللہ تعالیٰ نے طبیعت رکھا ہے۔ کوئی ہنس مزاج کا ہوتا ہے، کوئی سنجیدہ مزاج کا ہوتا ہے، کوئی ظریف ہوتا ہے، کسی کو جلد غصہ آ جاتا ہے، کوئی کیا ہے برداشت کرتا ہے، کوئی قوت برداشت کم رکھتا ہے۔ ان مزاجوں کے ساتھ ایک اجتماعیت تشکیل پاتی ہے، ایک اجتماعیت بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سمندر میں بے شمار قسم کی ندیاں جا کر ملتی ہیں۔ جب بے شمار ندیاں ملتی ہیں تو وہ اپنی انفرادیت ختم کر دیتی ہیں۔ ندی کا پانی نہیں رہتا، سب سمندر میں مل جاتے ہیں۔ اجتماعیت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے مزاج کو اس انداز سے ڈھالیں کہ وہ اجتماعیت کا حصہ بن جائیں۔ اخوان المسلمون کے بارے میں آتا ہے کہ مزاجوں کی تشکیل کس انداز سے ان کی ہوئی تھی کہ اگر مصر کے قاہرہ میں بیٹھا ہوا ایک ذمہ دار کوئی بات سوچتا ہے تو وہی بات ساحل دریا کے کنارے قریے میں رہنے والا بھی وہی سوچتا ہے جو وہاں کا ذمہ دار سوچتا ہے۔ مولانا نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے تحریک شعور کے نام سے، پڑھنا چاہیے خاص کر تحریک شعور کے نام سے۔ اس میں لکھا کہ ابتدائی زمانے کی یہ صورتحال تھی کہ سب ایک خطوط پر سوچتے تھے، سب کے سوچنے کا انداز ایک ہوتا تھا، سب کا فیصلہ ایک ہوتا تھا، سب ہر چیز پر مطمئن ہوتے تھے۔ حضرات گرامی، ذرا اس لحاظ سے سوچئے، اجتماعیت سے جڑنے والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے دین کو کے لیے جڑ کر کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اگر یہ لوگ بھی آپس میں مزاجوں کو نہ ڈھال لیں،
ان کے دل بھی پھٹے ہوئے ہوں، یہ ایک دوسرے سے بدزن ہو جائیں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، تو اللہ کے دین کا کام آخر کیسے چلے گا؟ اتنے بڑے سندور میں تحریک اسلامی سے جڑنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مٹھی بھر لوگ۔ اگر مٹھی بھر لوگ بھی اس سلسلے میں سنجیدہ نہ ہوں، اس سلسلے میں اپنے مزاجوں کو ڈھالنے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنے آپ کو اجتماعیت کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، بلکہ ان کی وجہ سے، ان کے مزاج کی وجہ سے اجتماعیت میں بار بار رکھنے پڑتے ہوں، بار بار مسائل کھڑے ہوتے ہوں، بار بار ذمہ داروں کو آنا پڑتا ہو، تو آپ ذرا سوچئے کہ دین کا کام کیسے چلے گا؟ کیسے کوئی ہم بڑا کام انجام دے سکیں گے؟ کیسے ہم کوئی کیا ہے بڑے کاج کو کیا ہے انجام دے سکیں گے؟ لہذا آپ ذرا اس آیت کریمہ کی طرف روشنی ڈالو آپ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یہود کے قبیلے کی سرکوبی کو جاتے ہیں۔ بہت بڑا قبیلہ تھا، طاقتور قبیلہ تھا، تلواروں سے لیس تھا۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، تم ان کو بڑے جڑے ہوئے، جمے ہوئے دیکھتے ہو، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے اشارہ کافی تھا، گئے، حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ دلوں کا جمنا، دلوں کا جڑنا، مزاجوں کا آپس میں جڑنا، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونا، ہر ایک کی فکر، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کے انداز گفتگو ایک ہونا، یہ تحریکات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرات گرامی، مزاج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر انسانوں میں دو قسم کے آپ کو مزاج ملیں گے۔ ایک مزاج ہے کوئی بہت زیادہ جلدی غصہ ہو جاتا ہے، کسی کو غصہ ہی نہیں آتا، کوئی بہت جلد ناراض ہو جاتا ہے، کسی کو ناراض کی جلدی نہیں آتی، کوئی بہت جلد کیا ہے، کوئی ایسا شخص ہوگا جو ہنسی مذاق کرتا رہے گا، کسی کو ہنسی مذاق برداشت نہیں ہوتی، کوئی زور سے آواز کرے گا، زور سے گفتگو کرے گا، کسی کو زور سے گفتگو کرنا پسند نہیں ہوگا۔ یہ مختلف قسم کے کیا ہے مزاج ہے۔ ایسے مزاجوں کے رہتے ہوئے میں اور آپ کیا کریں؟ یہ مختلف قسم کے مزاج ہیں۔ تو یہاں دو چیزوں کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہے، دو باتوں کو اپنانا ہے۔ پہلا یہ کہ بھئی میں اپنے مزاج کو، دیکھیے بدلنے کا فارمولا یہ ہے، بدلنے کا فارمولا یہ ہے کہ میں دوسروں کو نہ بدلوں، اپنے آپ کو بدلوں۔ بدلنے کا بہت آسان فارمولا یہ ہے کہ دوسروں کو بدلوں، اپنے آپ، دوسروں کو نہ توجہ دوں، اپنے آپ کو بدل لوں، یہ زیادہ آسان ہے۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، نہیں صاحب انہوں ڈھنگ سے نہیں ہے، انہوں ٹھیک سے نہیں رہتے، سر انہوں ڈھنگ سے بات نہیں کرتے، انہوں کیسا کرتے۔ اس کے بجائے اپنے آپ کو کیا ہے سازگار، دوسروں کے لیے میں اپنے آپ کو سازگار بناؤں۔ بھائی ان کو غصہ آتا ہے، چلو غصہ کریں گے، برداشت کر لیں گے۔ بھائی انہیں جلدی کیا ہے ناراض ہو جاتے، ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو کیا ایسے بناؤں کہ وہ ناراض نہ ہو۔ بھائی انہوں مذاق بہت زیادہ کرتے، ٹھیک ہے میں مذاق برداشت کرنے کی عادت ہے۔ دوسروں کے لیے میں اپنے آپ کو سازگار بناؤں، دوسرے کیا ہے دوسروں کے لیے میں اپنے آپ کو اس طرح سازگار کروں کہ وہ کیا ہے جو بھی کرے وہ کیا ہے مجھے زیادہ فرق نہ پڑے۔ پھر ایک مرحلہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اس طرح ڈالوں کہ دوسروں کے لیے کیا ہے مفید بنوں، یعنی دوسروں کو میں برداشت کروں، میں اپنے آپ کو اس طرح ڈالوں کہ دوسرے بھی کیا ہے مجھے کیا ہے انگیز کر لیں، اپنے آپ کو اس طرح کیا ہے پرورش کروں۔ یہ دو چیزوں کی کیا ہے مجھے اور آپ کو کیا ہے مزاج کے تزکیے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے۔ ایک بات ضمن گفتگو کر دوں، آج کل میں اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں وہ ایک قسم کا کلچر کیا ہے پروان چڑھا ہے، مارکیٹنگ کلچر کہیں گے۔ مارکیٹنگ میں دیکھے ہوں گے آپ، وہاں بنیادی اصول یہ ہے کہ بھئی اپنے پروڈکٹ کو فروخت کرنے کے لیے ہنسی کو بیچا جاتا ہے، گفتگو کو بیچا جاتا ہے۔ آج مارکیٹ میں ویلیو کس کی ہے؟ مسکرا کر بات کرنا، اس کے لیے بڑی بڑی تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ فون کال کریں گے آپ، صبر کریں گے اور صبر کے ذریعے کلائنٹ کی ہر بات کو سنیں گے اور اسے بہتر انداز سے ڈیل کریں گے۔ یہی تو مارکیٹ میں آج کل ویلیو ہے۔ کیا میں اور آپ اللہ کے دین کو انجام دینے والے، اللہ کے دین کے لیے اٹھنے والے ان صفات کو اختیار نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے،
مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے. چلیے آج سے میں اور آپ اس صفت کو اپنا لیں گے، بھائی ہم جس سے بھی ملیں گے مسکرا کر بات کریں گے، ہنسی خوشی کہہ بات کریں گے، اور خاص کر زیادہ اس شخص سے ملیں گے جس سے میری اس کی نہیں بنتی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اسی بات کی تعلیم دی گئی، اسی تو بات کی تعلیم دی گئی کہ بھائی جس کے اور تمہارے درمیان کے دشمنی ہے وہ دوست بن جائے گا. مولانا مودودی علیہ الرحمہ علماء گالیاں دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، آپ کے سامنے کھڑ کر تقریریں کیا کرتے تھے آپ کے خلاف. ایک مولانا کا ہی مسئلہ تھا، ان کا کوئی مسئلہ آیا، مولانا مودودی دوڑے دوڑے گئے اور ان کے حق میں کیا ہے خیر کا معاملہ فرمایا. بھائی گالی دیا، پھر آیا وہ ریکمنڈ کرانے کے لیے، مولانا مودودی نے ریکمنڈ کر کے دے دیا. یہ کیا ہے مزاج ہے جو تحریک اسلامی ابھی پروان کیا ہے چڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی ان اصل من قطعنی، کہ میں اسے اپنے آپ کو جوڑوں جو مجھ سے کٹ کر چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کہ آپ نے مزاجوں کی تشکیل کیسے دی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسے تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. ایک بچہ ہے، بچے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ لکیر کھینچ دیے اسی پر چل کے جانا، تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو گیا ہمارے پاس مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تحریکات میں ایسے نہیں ہوتا. تحریکات میں قوت برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے، انگیز کرنا پڑتا ہے. تحریکات میں کام سے زیادہ افراد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس کو مجھے اور آپ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. تحریکات میں کام آج ہوگا کل بگڑے گا، پرسوں پھر بن جائے گا. مگر ایک فرد اگر ہم سے دور ہوتا ہے، ہمارے رویے سے دور ہوتا ہے، ہمارے طرز عمل سے دور ہوتا ہے، تو ایک فرد نہیں ہوتا، ایک پورا خاندان تحریک کا دور ہوتا ہے. پھر اسے کیا ہے واپس پلٹنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس چیز کو کیا ہے مجھے اور آپ کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاجوں کے سلسلے میں کیسی رعایت کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں. ایک بدو کیا ہے چادر کو پکڑ کے کھینچتا ہے. چادر کیا ہے اس کے گلے میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کیا ہے بل آ جاتے ہیں. ایسے کھینچتا ہے اور کھینچ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے دیجیے. وہ نے ڈائریکٹ کہا یہ مال اللہ کا ہے صاحب، کس کا اور بھی نہیں ہے، آپ مجھے دو. اس انداز سے کیا ہے اس نے گفتگو کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنسے اور ہنس کر کیا ہے اسے مال دے کر نوازا. اچھا بھائی ہم میں سے کوئی یہ حرکت کرے کسی ذمہ دار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حلقے تک شکایت جائے گی، مرکز تک شکایت جائے گی، ہے نا. میں کسی پر کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، معاف فرمائے. مگر جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفقا کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس کی طرف کیا ہے اشارہ کر رہا ہوں. ایک بدو کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ میں گوشت خریدا اجوا کھجور کے بدلے میں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اجوا کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، گھر جا کر کے دیکھا تو اجوا کھجور نہیں تھے. واپس آئے اور واپس آئے آ کر کہا کہ میرے پاس اجوا کھجور نہیں، سب میں تو سمجھتا ہے یہاں تو نہیں ہے، لہٰذا میں گوشت نہیں لے سکتا. تو وہ اڑ گیا اور کہا کہ آپ تو کیا ہے یہ تو کھلی کیا ہے دھوکہ بازی ہوئی، یہ تو وعدے سے کرنا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کے ہاں ایک بھیجا اور کہا کہ اتنے اجوا کھجور مجھے قرض دے دو، میں پھر واپس کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائے اور اسے دیا اور زیادہ دیا. وہ آدمی لے کر چلا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، جا رہا تھا اور کہتے جا رہا تھا کیا ہی بہترین بدلہ ہے جو آپ دیتے ہیں، کیا ہی بہترین نمونہ ہے، سلوک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. مزاجوں کو بدل دینا. اگر اس کے ساتھ تو میں ہوتی تو کیا معاملہ ہوتا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار کیا ہے مزاجی پیدا کی اور لوگوں کے کیا ہے درست مزاج کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بہتر مزاج میں تبدیل کیا. حضرات گرامی، میں اور آپ تحریک کے افراد ہیں. تحریک کا پرانا کلچر جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ذمہ دار آتا تو اس کی انتظار میں ہوتے.
ذمہ دار سے ملاقات ہوتی تو جی خوش ہوتا. ہمارے تعلقات بڑے مستحکم ہوتے تھے. ہمارا گھر کا مسئلہ بھی تحریک کا مسئلہ ہوتا تھا, فرد کا مسئلہ بھی تحریک کا مسئلہ ہوتا تھا. تحریکات جب بڑھتے جاتے ہیں تو اسے مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, مگر مزاج کی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. ہمارے تعلقات بہتر انداز کے ہوں. اخوان المسلمین کے بارے میں ایک بات آتی ہے, اجتماع میں اسی طرح شریک تھے. وہ صاحب تقریر کر رہے تھے, ان کے گھر والوں نے آ کر کہا کہ فلاں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, فوری ان کو بھیجا جائے. وہ صاحب نہیں, ان کو اطلاع نہیں دی گئی, بلکہ جن کو اطلاع دی گئی تھی وہ جاتے ہیں, ان کے پورے گھر کا کام نپٹاتے ہیں اور آ کر کیا ہے اجتماع میں شریک ہو جاتے ہیں. فرد کے مسئلے کو, ہمارے اپنے فرد کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا اور اس طرح سے انجام دینا. جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو تحریکات آگے بڑھتے ہیں اور تحریکات پروان چڑھتی ہیں. عزیزان گرامی, اپنے مزاج کو ہموار کرنے کے لیے اس چیز کو میں اور آپ نظر انداز نہ کریں کہ میری اور آپ کی بنیادی حیثیت کارکن کی ہے. میری اور آپ کی بنیادی حیثیت کارکن کی ہے. کبھی امیر جماعت بنتا ہے, کبھی امیر مقامی بنتا ہے, کبھی ذمہ دار بنتا ہے, کبھی معمولی کارکن بنتا ہے. اور ایک کارکن کی حیثیت اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, اللہ کی جنت میں جانی ہے, اور اس کے لیے جو بھی نیکی کرنے کا موقع مجھے میسر آئے وہ میں کرتا رہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار جو گلے شکوے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جب بھی اس حیثیت کو میں اور آپ فراموش کر دیں گے تب مسائل پیدا ہوں گے. تب یہ سوچا جائے گا کہ ہاں بھائی کبھی میری بات نہیں سنی جاتی. بزرگوں میں یہ فکر پیدا ہوگا, بزرگوں کا احترام نہیں کیا جاتا. نوجوان اپنی جگہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نوجوانوں کی بات سنی نہیں جاتی, ہم کو کام کرنے کے موقع نہیں دیے جاتے. ممکن ہے کبھی بزرگ درست ہوں, کبھی نوجوان درست ہوں, مگر اگر اس حیثیت کو فراموش کر دیا جائے کہ میں تحریک اسلامی کا بنیادی طور پر کارکن ہوں اور مجھے اس کے ذریعے آخرت میں اپنا مقام بنانا ہے, تو نفسانیت وہاں آئے گی, وہاں خود پسندی آئے گی, وہاں اور بے شمار قسم کی بیماریاں آئیں گی. یا تو تحریک میں میں بوجھل بن جاؤں گا, نتائج کیا ہوں گے سنیے, تحریک میں میں بوجھل بن جاؤں گا, یا تحریک سے میں کنارہ کشی اختیار کر لوں گا, یا تحریک کو بگاڑ کر رکھ دوں گا. حضرات گرامی, خرم مراد, غالباً خرم مراد کا یہ واقعہ آتا ہے, یہ کوٹیشن مجھے ملتا ہے, تحریک میرے پاس ایک مسجد کی طرح محترم ہے اور اس کی یقین کو بھی نقصان پہنچانا مجھے گوارا نہیں. بھائی میں اپنی ذات میں نقصان برداشت کر لوں, میں اپنے آپ میں نقصان برداشت کر لوں, مگر میرے مزاج کی وجہ سے, بھائی بڑے درست مزاج, بھائی بڑے سخت مزاج صاحب, بات بات میں جھڑکیاں دیتے, اے ان کے ساتھ کون بیٹھتا. اس طرح کے مزاج اگر ہم کیا بنا لیتے ہیں تو تحریک آگے نہیں بڑھتی. وَإِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت ہے جس کے نتیجے میں آپ ان پر نرم خو ہیں. اگر آپ سخت گیر بن جاتے, آپ تند خو بن جاتے تو آپ کی طرف سے چھٹ جاتی. میری طرف سے کوئی ایک فرد تحریک سے دور ہو جائے, میری وجہ سے کیا تحریک کو نقصان پہنچے, میری وجہ سے اجتماعیت کو میں دراڑ آئے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا نرم کر لوں, میں اپنے آپ کو ہموار بنا لوں, میں اپنے اندر جھانک کر دیکھوں تاکہ میں اپنی خامیوں کو, خرابیوں کو دور کروں. میں کہاں فٹ نہیں ہو رہا ہوں وہ دیکھوں, کون سی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے تحریک میں بار بار مسائل میری وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, ان کو کھنگال کر دیکھوں اور اسے درست کرنے کی کوشش کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی کیا ہے بہت تیزی سے آگے بڑھے گی, جس کے لیے بے شمار مواقع ہمارے پاس کیا ہے موجود ہیں. حضرات گرامی, مزاج کی کمزوریاں کیا ہیں, کیا پرابلمز ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں, کس کی وجہ سے ہم کیا ہے بار بار نقصان اٹھاتے ہیں. پہلی چیز نفسانیت, مزاج کی ستائش طلب مزاج, میری واہ واہ کی جائے, بھائی میں بہتر صاحب, میں سب سے اچھی رائے دے سکتا ہوں,
میں سب سے اچھا سوچ سکتا ہوں، دوسرے سب غلط ہو سکتے، میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا، پورے خوبیاں میرے پاس ہی ہیں، خرابیاں ان کے پاس ہی سو، خرابیاں ان کے پاس، خوبیاں ان کے پاس رہے تو بھی کب کی ایک بار دکھتی سو، زیادہ خرابیاں ان کے پاس ہی چھ سو، میرے پاس ہی خوبیاں. یہ مزاج ہے نا، تحریکات کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اس پر آپ کیا ہے، میں اور آپ کیا ہے غور کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا اپنا مزاج کیا ہے. کیا میں نے اپنے مزاج کو ایسے بنا رکھا ہے کہ بھائی مجھے واہ واہ چاہیے، میں اپنی چلانا چاہتا ہوں، اپنی سنانا چاہتا ہوں، اپنی منوانا چاہتا ہوں. پھر حضرات گرامی، جب اس کی اصلاح نہ کی جائے، جب اسے درست نہیں کیا جائے تو آگے بڑھتا ہے سلسلہ حسد، بغض، کینہ، کپٹ، چغلی، غیبت اور آگے چل کر نجوا تک. نجوا کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا، سازشاں کرنا، اجتماعیت میں 2 دھڑے بنا دینا، 4 دھڑے بنا دینا اور صورتحال ایسی بنا دینا کہ کسی طرح اسے درست نہ کیا جا سکے. تو یہ بڑی بیماری ہے. اپنے آپ کو حد سے زیادہ محبت کرنا، اپنا عشق، اپنے آپ سے عشق ایک حد تک غلط نہیں ہے، مگر یہ بڑھ جاتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، دوسرے غلط ہیں. وہاں سے مسائل کیا ہے کھڑے ہوتے ہیں. پھر دوسرا ایک ہے شح نفس، نفس کی تنگی. قرآن مجید میں کہا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو تنگی نفس سے بچ جائے وہ کامیاب انسان ہے. نفس کی تنگی، اس سے بھی کیا ہے میں اور آپ باہر نکلیں اور اپنے آپ کو کیا ہے بہتر بنانے کی کوشش کریں. حضرات گرامی، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ مزاج میں جو خرابی آئی ہے اسے کیسے میں اور آپ دور کریں؟ مزاج کی خرابی کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے پھر سے بنیادی بات کہوں گا. تزکیے کے سلسلے میں ایک نقطہ یہ کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے آپ کو پہچانے، اپنی خامیوں پر نگاہ ہو، اپنی کوتاہیوں کو بھگال کر دیکھے. اس نقطہ نظر سے ہم نے تجزیہ نہیں کیا. ہم نے یہ تو کہے اللہ سے معافی مانگی، اللہ فلاں گناہ میں نے کیا ہے، اللہ فلاں گناہ مجھ سے ہوا، فلاں کام مجھ سے ہوا، معاف فرما دے، معاف کر لیا. کبھی ایسا ہم نے اپنا جائزہ نہیں لیا کہ تحریک اسلامی میں پراپر جگہ فٹ ہو رہا ہوں یا نہیں؟ میری وجہ سے گاڑی کہیں رک تو نہیں جا رہی؟ میری وجہ سے اس کی رفتار میں کہیں کمی تو نہیں آ رہی؟ میرے ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہو، میری گفتگو کا مسئلہ ہو، میرے رائیوں کا مسئلہ ہو، میری سوچ اور فکر کا مسئلہ ہو، اس کی وجہ سے کہیں تحریک اسلامی کیا ہے رک تو نہیں جا رہی؟ اس حیثیت سے اپنے مزاج کا جائزہ لینا، کامیوں کو شمار کرنا، کامیوں کو گننا، اسے کیا ہے بہتر بنانے کی کوشش کرنا. دوسرا کام جو اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور تحریک اسلامی میں اگر مجھے اور آپ کو رہنا ہے تو لازماً کرنا ہے، وہ تحریک اسلامی کے بنیادی لٹریچر کا مطالعہ ہے. تحریک اسلامی کا کارکن کیوں بنوں، کیسے بنوں، کارکنوں کے باہمی تعلقات کیا ہونے چاہیے، تحریک اور کارکن کیا ہے. جب تک یہ بار بار مطالعہ نہیں کیا جائے گا ہمارے دماغ میں وہ صحیح فیگر نہیں بیٹھ سکے گا، وہ صحیح پکچر نہیں آ سکے گا، وہ صحیح سوچ نہیں آ سکے گی، جس کے جو تحریک اسلامی میں فرد بن کر مجھے اور آپ کو کیا ہے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. یہ عنوان جو دیا گیا ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو زندگی نو میں محی الدین غازی صاحب نے لکھا ہے، مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے ایک دوسرے کیا ہے عنوان باندھ کر انہوں نے تحریک اور کارکن میں اسی کو کیا ہے بیان فرمایا ہے. میرا عنوان الگ باندھا ہے، وہ عیوب و نقائص، وہ اجتماعی عیوب و نقائص جو تحریک اسلامی کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ آپ کیا ہے ضرور پڑھ لیں. میں اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حدیث کی طرف کیا اشارہ کرتے ہوئے تحریک اسلامی کے کارکن کیسے ہوں، کس طرح ہمارا معاملہ ہونا ہے. الناصل من قطعنی، کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑ جاؤں. میٹنگ میں بھی صاحب ناراض ہو گئے، جاؤں گھر کو جا کو چا پیوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہے گفتگو کروں. میٹنگ میں ناراضگی ہوئی، گلے مل کر نکلیں. الناصل من قطعنی وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي. میں محسوس کرتا ہوں کہ میں غلطی پر نہیں تھا، وہ غلطی پر تھے، پھر بھی میں انہیں معاف کروں اور آگے بڑھ کر کے ان کو گلے سے لگا لوں. اور وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي،
اور یہ کہ میں ان کو دوں جو مجھے محروم کرے، وہ حدیث بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کیا ہے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں صحیح باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سہو واقع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔